اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل تو بہت کر رہا تھا کہ میں بھی اسی طرح کا بیانیہ بناؤں یا بیان بناؤں جس طرح کا اسد طور صاحب نے بنایا تھا، اور انہوں نے ایک خدشہ جس کا اظہار جناب مطیع اللہ جان صاحب نے کیا تھا کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ بلے کے بدلے میں جو ہے وہ ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 ججز کا ریزائن کروایا جائے گا، تو 2 ججز کے ریزائن کے بدلے میں بلا جو ہے وہ پی ٹی آئی سے چھین لیا ہے۔ اب ان 2 ججوں کے جانے سے قاضی صاحب کو کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، یا ان 2 ججوں کے رہنے سے کیا فائدہ یا نقصان ہونا تھا، یہ بات کی وضاحت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ میری رائے ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اس رائے کو جناب طور صاحب نے ایک اتھینٹک خبر بنا کے، کوئی ساری عمر پر رپورٹنگ تو کیتی نہیں نا، ایک اتھینٹک خبر بنا کے اس کے اوپر ویلاگ کر دیا اور اسے حتمی حقیقت ڈکلیئر کر دی، اور اس کے بعد پھر جو گند اچھالا ان دونوں نے مل کے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، ہمیں خوف آتا تھا بلکہ ترس بھی آتا تھا کہ بندہ ذہنی طور کے اوپر اگر یتیم ہو جائے تو کس طرح کا ہوتا ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرے، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کہوں کہ عطر من اللہ جو ہے، یہ سارا ڈرامہ جو ہے، جو اس وقت وہ بلیک بمبل بھی جو ہے وہ امریکہ سے لے کے یہاں تک یہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، یہ بنیادی طور پہ وہ عالمی عدالت انصاف کے اندر نامزد ہونے کے لیے یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ موصوف جو ہیں، اس کے علاوہ سینیٹر وینیٹر کا بھی یہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک اعلیٰ سابق ریٹائر جو صاحب ہیں ان سے میں نے رہنمائی چاہی، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں یہ والا بیانیہ بنا کے چلوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یار میرے اندر اور ان کے اندر کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا، مجھے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے نا۔ اگرچہ کسی صاحب نے کہی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا عطر من اللہ کے خلاف اپنا کوئی گرج ہو، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پورا مجھے سمجھایا کہ دیکھیے ترجمانی افتخار چودھری کی ترجمانی سے شروع ہو جائیے، ٹھیک ہے، اور پھر نکال کے لائیے ڈاکٹر زالی ظہیر الدین بابر روان کو اور اس کا گواہی ڈلوائیے، اور پھر آپ جو ہے چلیں اس سے کیوں شروع ہوتے ہیں، پچھوں شروع ہو، وہ مطلب کہ پوت کے پاؤں تو پالنے میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے شروع ہونا کہ والدہ محترمہ جو ہیں، نہیں بلکہ اس سے زیادہ یار، یہ 2 فیڈرل سیکٹریوں کے 2 صاحبزادے تھے، انہوں نے عدلیہ کے اندر تباہی پھیر دی۔ ضیاء الحق کے 2 فیڈرل سیکٹری تھے، ایک عطر من اللہ کے ابا تھے، دوسرا عمر طاہر بندیال کے ابا تھے، ٹھیک ہے۔ عطر من اللہ کے ابا جی تھے اور عمر طاہر بندیال صاحب کے ابا جی تھے، اور عمر بندیال صاحب کے ایف کے بندیال صاحب کی بھی گندی اولاد نے، بھلے وہ سیاست ہو، بھلے وہ ٹرانسپورٹ ہو، بھلے اس ملک کے اندر زمینوں کے قبضے ہوں، وہ گند مچایا، اور ماشاءاللہ ادھر بھی من اللہ صاحب کی اولاد نے بھی ماشاءاللہ، بھلے وہ ملک ریاض سے پیسے پکڑ کے بچی کے اوپر ظلم کا جعلی ڈرامہ رچانا ہو، بھلے وہ سوات کے اندر جعلی کوڑوں کی وہ ویڈیو جاری کرنا ہو، مطلب سارا ہن اس خاندان پہ اترا، یار کمال ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جدی پشتی، کئی پشتوں سے پشتی بان، اور ماشاءاللہ ان کو جمہوریت کا درد ذہ شروع ہوا ہے، اور درد ذہ کر کے ساتھ میں اپنی ویلیو بھی بتا رہا ہے کہ 6 میرے کو ہائی کورٹ دے نے تے 3 اسی سپریم کورٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، سودا کرو ساڈے نال، یہی کہہ رہا ہے نا۔ اور نیو یارک سٹی کی باہر کے اندر کھڑے ہو کے یہ اور پھر کہنا کہ ہم گرو ہیں، ہم پارٹنرز ان کولیگز ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، ہم اچھے دوست ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، مطلب کہ ہم کنٹمپریری ہیں، ہم بڈیز ہیں، یہ بھی، ہم گرو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور گرو جو ہوتا ہے سر جی، میں زیادہ گستاخی کرنا نہیں چاہ رہا، میں اسد طور بننا نہیں چاہ رہا، ورنہ میں کہہ سکتا ہوں گرو تو وہ جنگل میں ہے،
میں نے کچھ کہا نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کہا. گروہ تو کسی اور مخلوق کے ہوتے ہیں سر. کم از کم اردو ہی پڑھ لیجئے جس کا انگریزی میں ترجمہ پیکس ہوتا ہے. وہ گروہ، اس کا اردو ترجمہ گروہ ہوتا ہے سر. تو اس لیے اس طرح کی پتہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کے کہا ہو بھائی، ٹھیک ہے، یا پھر منہ سے نکل گیا ہو. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ اب دیکھیں نا، یہ 2 فیڈرل سیکرٹریوں کی اولادوں نے گند بڑا مچایا. پھر ادھر آ جائیے، پھر آپ ان کی، اچھا یہ جو فیڈرل سیکرٹریوں کے سپوائلڈ چائلڈ ہوتے ہیں، یہ اور جرنیلوں کے سپوائلڈ چائلڈ یہ تقریباً سیم ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم فلاں ابن فلاں نطفہ فلاں نطفہ فلاں ہیں، تو ہمیں صرف اس نطفیت کے باعث ہی یہ ساری قوم ہماری خدمت کرے، ہمارے آگے پیچھے بھاگی دوڑی پھرے. وانس اپون اے ٹائم ابا جی جرنیلی سے ریٹائر ہوئے تھے، اب بلکہ دادا جی، اب میں اس قوم کا داماد ہوں. یہ قوم مجھے کھلائے پلائے، کوئی ڈی ایچ اے میں لینڈیں ایکوائر کروا لے میرے سے، میرا عادل راجہ بنائے، ایک اور آج بن گیا جی کرنل، آہو مہدی بنائے میرا، اور وہ کرنل اقبال بنائے، میجر عادل، میں اس طرح کا بندہ بنائے. میجر عادل راجہ کو کیا لڑ رہا تھا؟ حرام لڑ رہا تھا. آپ ڈی ایچ اے کی لینڈ ایکوائر کروا رہے ہیں، زمین کسی کی لینی ڈی ایچ اے نے، رستے میں آپ مفتی کے خام خواہ کروڑوں پتی ہو گئے. اور پھر ایروگنس آ گئی ہے، تھوڑے ظرف کے آدمی تھے، بہتا ڈل گیا ہے، تو پھر وہ ہو جاتا. میں میجر عادل راجہ کی بات کر رہا ہوں، اب اینو ادھر میں نہ جوڑ لینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے میرے ہونے کے باعث اس قوم اس کا افتخار کا باعث جانے، اور یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ میرے اوپر کر دے. اور قوم بھی ماشاءاللہ کیا کمال کی قوم ہے، اس نے بہت سارے عہدے رکھے ہوئے ہیں. کسی زمانے کے اندر پی آئی اے کے پائلٹوں کے عہدے بھی اسی گندی نسل کے لیے مخصوص ہوتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے عہدے مخصوص ہیں. بہت ساری جو سیمی انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز ہیں جو جرنیلوں سے بچ جاتی ہیں، وہ یہ ججوں کے صاحبزادگان دامادگان جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. آپ پنجاب کے اندر وہ جو پچھلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، اس کے یوتھڑ داماد نے جو بکواس کی ہے، جو گھٹیا پن کیا ہے، دیکھ لیں، کسی کی جرت نہیں ہو رہی. مطلب کہ 15-16 ارب روپیہ تو نیٹ کیش دیا تھا، اور وہ 125 ارب روپے کے وہ منصوبے لے گیا تھا، اور منصوبوں میں سے کچھ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. حافظ اعظم منیر ہاتھ نہیں لگا سکتا ابھی تک اس کو. پنجاب حکومت کو تو چھوڑ دے، ساڈی دھی رانی جیڑی ہے مریم نواز شریف ادھر منہ کرن تیار نہیں ہے، رولا پا کے تھک گئے ہیں کہ وہ انی پا گیا جی، 130 ارب روپے دی انی پا گیا جی. کچھ تے پڑھو انہوں. اینٹی کرپشن ادھر منہ کر دیا ڈر دی ہے، حالانکہ بہت ترلے والے افسر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے، بہت ترلے والے افسر. اس مافیا کا کس قدر راج ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کے اوپر. اور یہ مافیا جو ہے یہ کہتا ہے، اب یہ مافیا کہتا ہے، پہلے نہیں کہتا تھا. پہلے یہ ہینڈز ان گلوز ہوتے تھے، دیہڑی لاؤ، اگلا پتر جج بنواؤ، پوتے لی لائن سیٹ کراؤ، یہ کرو. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ جب ججوں کی نامزدگیاں ہوتی ہیں نا، تو ریٹائر ہوئے بابے نو 20 سال ہو گئے نا یار. 65 سال دی عمر تو ریٹائر ہویا سے، 85 سال دی عمر دا بابا ریڑھدا کھڑدا پہنچ جاتا، میرا پوتا ہے راجی، اینو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنا دیو. یہ اتنے کے بے شرم لوگ. بہرحال جی، میں یہ کہہ سکتا تھا، حالانکہ والدہ محترمہ ضیاء الحق کی غیر جماعتی اسمبلی کی ایم این اے نہیں تھی. ابا جی فیڈرل سیکرٹری تھے نا، تو فیڈرل سیکرٹری صاحب نے کروا لی وہ. اس کے بعد آپ موصوف جو ہیں وہ ضیاء الحق کی برکت کے بعد، یعنی آپ ضیاء الحق کی برکت کے سوتے دیکھیں کہ اماں ایم این اے بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اور خیر اگلی نسل جو تھی وہ مشرف صاحب کی کابینہ، مطلب کے پی کے اندر جو انہوں نے قبضہ کیا تھا نا، ماشاءاللہ لگایا تھا. تو جو قبضہ گروپ کے اندر پھر جب ڈاکو کسی جگہ کے اوپر اپنا راج قائم کرتا ہے تو پھر وہاں سے لوگ چنتا ہے جو کام کے اسے، جن کی آنکھ کے اندر اس کو وہ نظر آئے نا کہ اپنی پارٹی ہے، انہوں چوندا ہے، اس کو چون کے نا اپنے پیک میں شامل کرتا ہے. تو وہ پھر کے پی کے سے جس کو اپنے پیک میں شامل کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عطر من اللہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا، میں ستور نہیں ہوں. اچھا اور کنیا کی داستانہ میں سناؤں یار. لیکن دیکھیے، جب عالمی عدالت انصاف میں آپ جائیں گے، ظاہر وہاں پہ یوتھڑ تو نہیں بیٹھے ہوں گے، کوئی پروفائل تو پڑھا جائے گا، اور پروفائل
بتایا بھی جائے گا. اور اگر وہاں پہ یہ پتہ چل گیا کہ آپ ایک چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر وردی والے جرنیل کی دوسرے درجے کا انتخاب رہے, اگر پہلے درجے کا انتخاب ہوتا تو بھائی وفاق میں وزارت ملتی نا. دوسری یا تیسری صف کا انتخاب تھے کہ چیف منسٹر بھی نہیں, ایک منسٹر, اور وہ بھی ایک چھوٹے صوبے, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ آپ کو پنجاب جیسے ضلع صوبے کا بھی کوئی نہ کوئی وزیر بنا سکتا تھا, پر نہیں, ایک ہے ادھر, ٹھیک ہے. تو کیا پروفائل جائے گا, یہ سوال میں نے کیا ان ایک سینئر ریٹائر صاحب سے, قاضی القضا بھی رہ چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ پروفائل کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا نہیں, میرا نہیں خیال. وہ عالمی عدالت انصاف کے اندر تو آپ ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی رائے دی, اب میں وہ رائے دینے لگا ہوں جو میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں. تو میں نے کہا نہیں, وہ مطلب کہ جس کو پرے میلے کے اندر تمال ڈالنے کا چسکا پڑ جائے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ کسی خانقاہ میں جا کے بھلے مرکزی چبوترے پہ بٹھا دیں, اس کو مزہ نہیں آئے. مطلب جو مزہ یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کی تاریں ہلانے کے اندر ہے اور جو وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں, وہ مزہ انہیں عالمی عدالت کے اندر جا کے ایک سائیڈ کے اوپر, وہ کہاں پہ جنیوا میں ہے شاید اس کا ہے, وہاں پہ جناب کبھی کو کیس آ گیا سال میں ایک آدھ تو اس کی کوئی ہفتہ دو ہفتے سماعت چلتی رہی, ورنہ وہ پھر جنیوا میں جا کے, تو میرا مطلب ہے کہ یورپ کی سیریں کرتے پھریں گے, مغربی یورپ کی, ٹھیک ہے. باقی ٹائم بندہ کس طرح گزارتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, واپس آئیں گے تو ہاتھ پہ کھجلی ہوگی سیاست کے لیے. میرا نہیں خیال کہ وہ عالمی عدالت کے لیے ایسا کر رہے ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ کنٹمپریری حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اس وقت وکٹم بنے ہوئے ہیں نا لوگ, بہت سارے لوگ. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, پی ایم ایل این کے لوگ اس میں زیادہ ہیں, پی ٹی آئی کے تو ہیں ہی ہے نا میر اقسم والی صورتحال. اور یہ جو لوگ اس وقت انفارمیشن کے ایک گبلے کے اندر ہوئے ہیں نا, ان کے لیے ایک الگ ہی دنیا آباد ہوئی, ٹھیک ہے نا. ان کے لیے روز عمران احمد خان نیازی جیل سے رہا ہوتا ہے, اور روز جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب, وہ جو ہیں ساحر شمشاد مرزا صاحب کو بغل میں دبا کے اور جناب اڈیالہ جیل کی سیر کر جاتے ہیں, اور روز عمران احمد خان نیازی کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے اس سے معافی مانگ کے آتے ہیں. یہ اس بھگولے کے اندر یہ پھنسی ہوئی مخلوق ہے. ان کو معاف کر دیجئے, یہ ذہنی طور پہ معاف ہو چکے ہیں. یہ انفارمیشن فلکس جو آیا ہے, یا انفارمیشن کا جو ایک ریولوشن کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے, ایک خاتون 1400 بچیوں کے ذریعے, جن کو کہ بظاہر نوکریاں کہیں اور دلوائی گئی ہیں یا کوئی اور دلوائی گئی ہیں, ان کے ذریعے 11 لاکھ اکاؤنٹ چلاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں رہی, اور ابھی میں نے آپ کو ساری انفارمیشن نہیں بتائی جو ان سے ملی ہے. وہ 2 دن کے اندر بچی اتنی انفارمیشن دے کے گئی ہے کہ انویسٹیگیٹر جو ہے نا وہ دماغ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کریے کہ یہ کہاں سے سرا پکڑے. اتنا خوفناک نیٹ ورک ہے یار, ٹھیک ہے نا. بہرحال بھائی ہیڈ کر رہا ہے جبران الیاس. جبران الیاس صاحب جو ہیں وہ بریگزٹ جس کمپین کے نتیجے میں ہوا تھا, اس کمپین کے یکے از کانٹریکٹر تھے, کہ جو بہت ساری کمپنیاں وہ بریگزٹ کروانے کے لیے کمپین چلا رہی تھی, یہ اس میں سے ایک کنٹریکٹر تھا. ٹرمپ کو منتخب کروانے کے لیے جن کمپنیوں نے کیمپین کی تھی, ان کے اندر جن کو ٹھیکے ملے تھے, ان کے اندر بھی ایک یہ کانٹریکٹر تھا. آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ کا الیکشن انفلوئنس کرنے کے اندر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے 15 ہزار کے ٹرولز استعمال ہوئے تھے. آپ اس پہ فخر کر سکتے, لیکن یہ ہوئے تھے. اس خاکسار نے 4 سال پہلے یہ بات بتائی تھی, ایف آئی اے اور دیگر اداروں سے پوچھتے بن کے بتائی تھی آپ کو. لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا. اب دس گئی جے سیدہ عروبہ کومل کہ وہ کس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے, اور جبران الیاس کیا چیز ہے, اور وہ کیوں ہر ایک کو پڑ جاتا ہے, کتے کی طرح پڑ جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. حالانکہ مشواڑی بھی ہے, بھونکنے کی اس کے اندر بھی صلاحیت ہے. ابھی بھی اس کے نیچے آ کے کتا جو ہے مشواڑی کتا بھونکے گا اس کے نیچے بھی, اور میرے ولاگز کے اندر بھی بھونکے گا جا کے جعلی آئی ڈی سے. لیکن بھائی جان آپ دیکھیں کس لیول کے لوگ ہیں جن سے آپ کا اور میرا واسطہ پڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جب کیمپین چلاتے ہیں تو پھر بندے کا اس سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جانا جس کے اندر جناب اطہر من اللہ صاحب ہیں, منیب فاروق اختر صاحب ہے, یہ چلے جانا ایک نارمل سی بات ہے یار, ٹھیک ہے نا. ہاں, جس میں جس سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر وہ رافعہ کی سہیلی صاحبہ جو ہیں, وہ جو ساس ہیں کسی کی, یہ نیچرل بات ہے. میں اسے ایک ہیومن بیہیویئر سمجھتا ہوں. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ پھر کوئی بہت زیادہ یا تو اس کو انفارمیشن اسٹریٹجیز کے اوپر بہت زیادہ عبور ہوگا, جس طرح کا خاکسار کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے, یا پھر وہ کوئی ولی اللہ ہوگا جو اس طرح کے انفلوئنس سے آف رہے گا. نہیں رہا جاتا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ عالمی عدالت کے اندر جا رہے ہیں. میں ان کو ڈینائی کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں یہ بات ریکارڈ پہ بھی لے آؤں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.